حضرت حبیب بن زید کا تڑپا دینے والا واقعہ۔ خدا کی قسم جسے سن کر آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آپ بھی ایک دفعہ لازمی سنیں۔ مسیلمہ کذاب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے، چھابڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجورے بیچتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی؟ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت میں نظریں جھکائے کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسیلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے، کون ہو؟ آپ نے غراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا، تو مسلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنے کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دہل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پیرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پیرادار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، کہنے لگا، اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ اب فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔
मुसैलमा ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं, जो करना है कर ले। मुसैलमा कज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी, कहने लगा मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे काटता क्यों नहीं? रिवायत करने वाला फरमाता है मुसैलमा के हाथ कांपते थे, तलवार चलाई, गर्दन कट गई। इधर मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? फरमाया मेरा हबीब शहीद हो गया है और अब रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाहु अकबर।